بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن ما غرائب القرآن۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے؟ قسط نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ ایک موصل کے علاقے کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنے سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقع صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ و اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خدا سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار باری میں گر گرا کر گریہ زاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کے آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ عز و جل کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہوگی اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ تو ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ عذاب ٹلنے کی دعا۔ طبرانی شریف کی روایت میں شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور حضرت یونس علیہ السلام باوجود تلاش و جستجو کے لوگوں کو نہیں ملے تو شہر والے گھبرا کر اپنے ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان اور شیخ وقت تھے اور ان سے فریاد کرنے لگے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دعا مانگو، یا حی حین لا حی و یا حی یحیی الموتى و یا حی لا الہ الا انت۔ چنانچہ لوگوں نے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی تو عذاب ٹل گیا، لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کا قول کہ شہر نینوا کا عذاب جس دعا کی برکت سے دفع ہوا وہ دعا یہ ہے، اللہم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم واجل، فعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے شہر میں عذاب کو کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہ جس کشتی میں کوئی باغا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، تو کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئی اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی
اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو کر رہ گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ اس وقت آپ بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا کی شان کہ اس جگہ کدو کی ایک بل اگ گئی اور آپ علیہ السلام اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ نے کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنے قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تفسیر صاحب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 893 میں یہ واقعہ موجود ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کے اس دردناک سرگزشت کو قرآن پاک نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے ترجمہ: اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جب کہ بڑی کشتی کی طرف نکل گیا اور ٹوکرا ڈالا تو دھکیلے ہوئے ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، مگر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بمیار تھا۔ ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگایا اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نینوا والوں کے سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا کو نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ استغفار میں مشغول کر دیے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ بندوں کی بقراری اور ان کی گریزاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاؤں کے عذاب کو دفع فرما دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل دہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کے نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1,00,000 سے زائد آدمی کو ہدایت مل گئی۔ اسی طرح سلسلہ مزید جاری ہے، اور آپ اسی طرح مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔